الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد زینت محفل، رونق محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد بطول، جناب حضرت پیر سید ضیاء میر شاہ صاحب گیلانی ضلع مجدہ، عالم نبیل فاضل جلیل برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد اکرام صاحب فاضل بحیرہ شریف، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عزیزم حافظ محمد مراد علی گل صاحب فاضل بحیرہ شریف، خطیب جامع مسجد ڈھوکری، اور داعی محفل جناب قبلہ قاری محمد دین صاحب ضلع مجدہ، اور تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، شاہ صاحب کی سایہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شہر جبی کے اندر اللہ کریم نے ایک بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ جہاں اللہ و اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم فرمایا ہے۔ اگر علم کی قدر تم نے پوچھنی ہو تو ان لوگوں سے جا کر پوچھو کہ جہاں علم کی کمی ہے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اب ان علاقوں کے اندر جاؤ نا جہاں پانی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو پانی کی قدر ہوتی ہے کہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، وہ پانی اکٹھا کر کے وہ پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح علم بھی ایک پیاس ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو خوش قسمت تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کریم نے ان کے گھر کے اندر اس کا بندوبست فرما دیا ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، ہر چیز کے اوپر انتہا آ سکتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انتہا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بقا ہی بقا رکھی ہے، ترقی ہی ترقی ہے، اس کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ بس زوال آتا ہے، وہ زوال بھی ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے، ہماری اپنی سستیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر امتحان ڈالتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہ علم کا اٹھ جانا کس طرح ہے؟ اسی طرح ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت سے ادارے چلتے چلتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے قصوروار کون ہے؟ اور نہیں ہے، ہم خود ہیں اس کے قصوروار۔ ہم اپنے اداروں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر آج بھی ہم دینی مدارس جو قائم کیے ہیں، عمارت نام بلڈنگ کا نہیں ہے، مدرسہ نام عمارت کا نہیں ہے،
مدرسہ نام ہے استاد و شاگرد کے رشتے کا نام ہے۔ حضور علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے بھیرا شریف کے اندر دارالعلوم بنایا ہوا تھا، حضرت صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، تو اس وقت بھٹو کا جب دور تھا تو حکومت نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ دارالعلوم جو ہے پیر کرم شاہ سے لے کر ہم سرکاری لے لیں، حکومت لے لے۔ انہوں نے اپنا پورا تہیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضور علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمایا کہ بھٹو صاحب، تم اس اینٹوں کی بنی ہوئی دیواروں کے اوپر تو قبضہ کر سکتے ہو، تم اس عمارت کے اوپر تو قبضہ کر سکتے ہو، لیکن تم میرے شاگردوں کے دلوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے۔ جو مدرسہ ہے وہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ ان کمروں کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد و شاگرد کے تعلق کا نام ہے، مدرسہ استاد و شاگرد کی محبت کا نام ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر درخت کے ایک سائے میں بیٹھ جاؤں گا، وہاں بیٹھ کر میں اپنے بچوں کی تعلیم بھی بندوبست کروں گا، ان کی تربیت بھی کروں گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور دیکھی تو وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آج آپ دیکھو نا، حضور علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اوپر اب ڈٹ گئے تھے۔ آج آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کو دیکھو، صرف بھیرا شریف کی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر دیکھو، صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں دوسرے ممالک کے اندر چلے جاؤ، آپ کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا علمی نیٹ ورک نظر آئے گا۔ تو برادران اسلام، اس بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ دن دکھاتا ہے کہ علم کے چراغ گلی گلی محلے محلے روشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ اب دیکھو علماء کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ عالم دین جو ہوتا ہے، جو دین سیکھتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین کو آگے وہ تبلیغ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو کس انداز سے جھکنا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کس وقت حاضر ہونا ہے۔ وہ بندہ جو دین سیکھتا ہے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اس رزق کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی تو بات ہے رزق حاصل کس طرح کرنا ہے، آیا جو میں رزق لے رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر حلال کا بھی ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو جو میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے اس رزق سے جو رب نے مجھ سے لینا ہے، کتنی مقدار میں نے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ تب جا کے انسان کو معلوم ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب علم ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، میں نے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، میں نے معاشرے کے اندر رہنا کس طرح ہے۔ اگر وقت کا حکمران ہے تو اگر اس کے پاس علم ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے اپنی رعایا کی حکمرانی کس طرح کرنی ہے، میں نے ان کی نگرانی کس طرح کرنی ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو انسان خالی ہوتا ہے، بے علم خالی ہوتا ہے۔ وذات محترم، اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، وہ علماء ہیں۔ حضرات محترم، صرف آپ حضرت صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر علماء کرام کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ عالم دین کے یہ مقام ہے۔ آپ دیکھو نا، اللہ کے نورانی فرشتے، جس طرح حضرت صاحب حدیث پاک بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے نورانی فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پار بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے طالب علم کو اتنا مقام دیا ہے۔ آج آپ دیکھو نا، لوگ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آ رہا ہے، کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو عزت کرتے ہیں، ان کے آگے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کون کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ دنیا کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو بچہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے
مدرسے میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ان کا استقبال دنیا دار نہیں کرتے، دنیا والے نہیں کرتے، بلکہ میرے ہوتے نجبال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا استقبال اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ وہ فرشتے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بچہ بظاہر چلتا زمین کے اوپر ہے، لیکن حقیقتاً وہ بچہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے پڑوں کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذات محترم کتنا بڑا مقام ہے طالب علم کا۔ صرف یہی نہیں، جب طالب علم پڑھتا ہے، عالم پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے، کل بروز قیامت اللہ کریم اس کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ اللہ کریم اس کے والدین کے سروں کے اوپر ایسے تاج پہنائے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آیا کیا یہ کوئی نبی ہے، کوئی شہید ہے، کون ہے؟ تو اس وقت کہا جائے گا یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی شہید ہے، بلکہ یہ حفاظ کرام علماء دین کے والدین ہیں جنہوں نے اپنا بچہ اللہ کے دین کے لیے دنیا کے اندر وقف کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت عطا فرما رہا ہے۔ تو ذات محترم کتنا بڑا مقام ہے۔ صرف یہی نہیں، جس آدمی کا اگر ناظر قرآن پاک بچہ پڑھتا ہے، مدرسے کے اندر آ کر وہ قرآن کریم ناظر پڑھتا ہے، مکمل کرتا ہے، اللہ کریم اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس بچے کے والدین کے گناہ معاف فرما دیے، اس بچے کے والدین کے گناہ معاف فرما دیے۔ اب ناظر بچہ قرآن پاک پڑھے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کے والدین کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ذات محترم جب بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تیرے میرے اقبال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جو بچہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، وہ اس کی سفارش کے ساتھ بروز قیامت اللہ کریم 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کیا بچہ اس مقام تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا؟ حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، بلکہ موجودہ حضرت صاحب حضرت پیر محمد امین الاسماء شاہ صاحب رضا مجد آستانہ علی بحیرہ شریف، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے وزیر صاحب فوت ہو گئے اسلام آباد کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پلخانی پر گئے تو ہم نے کیا دیکھا، سارے لوگ پلخانی میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اس وزیر کا جو بچہ تھا وہ شیکسپیئر کا ناول، انگلش کا ناول ایک سائڈ پہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا بیٹا تمہارے والد فوت ہوئے ہیں، آج اس کی کلخانی ہے، سارے لوگ کلخانی میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور تم ناول پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے جو جواب دیا، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس جواب سن کر انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس بچے نے کہا پیر صاحب میرے والد نے مجھے قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، میرے والد نے ساری زندگی مجھے یہی پڑھایا ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں۔ تو برادران اسلام سوچی مٹنے کا یہ مقام ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہمارے والد کا جنازہ پڑھے۔ ہم نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ بیٹے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بھائی باہر کھڑا ہوتا ہے، والد باہر کھڑا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں آ رہے، کہتے ہمیں جنازہ نہیں آتا، کہتے ہم جنازہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو برادران اسلام اس وقت انسان کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے، وہ مقام جہاں پر انسان کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ آج وہاں جتنی جو خلوص کے ساتھ والد بچے کے لیے دعا کر سکتا ہے کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا، جتنے خلوص کے ساتھ بیٹا والد کے لیے دعا کر سکتا ہے کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا، جتنے خلوص کے ساتھ بھائی بھائی کے لیے دعا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جنازہ کیا ہے؟ جنازہ بھی ایک دعا ہے، لیکن افسوس اس وقت لگتا ہے کہ سارے لوگ اس کے لیے نماز جنازہ کی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بھائی، اس کا والد، اس کا بیٹا باہر کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ مجھے جنازہ یاد نہیں ہے۔ تو ذات محترم آئیے سوچئے کہ اگر ہم جائیں، ہم نے بھی تو جانا ہے، کیا سب نے ادھر رہنا ہے؟ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اگر ہم مریں تو ہمارا جنازہ پڑھنے والا ہمارے بچوں میں سے کوئی نہ ہو، بھائیوں میں سے کوئی نہ ہو، والدین میں سے کوئی نہ ہو، تو وہ کتنی شرم کا مقام ہوگا۔
اس لیے برادران اسلام آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کے شہر جبی کے اندر اللہ کریم نے اتنا خوبصورت ادارہ پیدا فرمایا ہے کہ جس کے اندر صرف قرآن کریم کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب کے فرامین کی بھی تعلیم عام کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ آپ کا اگر ایک بچہ بھی آپ دے دیں نا، آج علامہ صاحب ہم جلالآباد کے اندر پڑھا رہے ہیں، ہم نے بہت سے ایسے آدمی دیکھے ہیں نا کہ جن کے اپنے بچے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ علامہ زبیر صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے نا، علامہ زبیر صاحب ادھر آپ کے پاس رہ کر بھی گئے ہیں، پچھلے دن وہ بھی اپنے محلے کا ایک بچہ لے کر ہمارے ادارے کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ بچہ جب پڑھ جائے گا تو اس کے پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے جس کا اپنا بچہ نہیں ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے تو بھتیجا پیش کر دے، اس کا بھانجا ہے تو بھانجا پیش کر دے، اس کا کوئی دوست ہے، دوست کا بچہ ہے تو اس کو پیش کر دے۔ جو پڑھ جائے گا اللہ کریم تمہیں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ ہمارے استاد المکرم شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حافظ محمد خان نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1957 کے اندر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریفی کی نشست ثانیہ فرمائی، کیونکہ 1925 کے اندر حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نے اس وقت جب مسلمانوں کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا، آپ نے ایک ایک مسلمان کے گھر کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دی کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ فرماتے تھے آپ بچوں کے لیے ٹکا نہ دو، پیسہ نہ دو، وہ انتظام محمد شاہ کرے گا، آپ اپنے بچے دو، میں ان بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ تو 1925 سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ابتدا ہوئی۔ پھر 1957 کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مصر سے پڑھ کر واپس آئے تو وہ بھی بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ آپ کے والد محترم نے جب آپ کو بھیجا تھا نا مصر میں پڑھنے کے لیے تو کہا تھا بیٹا محمد کرم شاہ جب مصر سے تم واپس آنا میں تجھے ایک گاڑی لے کر دوں گا، اس گاڑی کے اوپر ایک لاؤڈ سپیکر لگا کے دوں گا، محمد کرم شاہ تم اس لاؤڈ سپیکر کے اوپر گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اللہ کے نبی کے دین کا ہوکہ دینا ہے، آواز بلند کرنی ہے۔ جب بھی کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1957 کے اندر بھیرا شریف کے اندر واپس آئے اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشست ثانی فرمائی تو آپ کو جب یہ بتایا گیا آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے سوچا، آپ نے کہا کہ ایک گاڑی کہاں تک چلے گی، ایک لاؤڈ سپیکر کی آواز کہاں تک جائے گی، ایک محمد کرم شاہ کی آواز کہاں تک جائے گی، محمد کرم شاہ کب تک رہے گا۔ آپ نے کہا کہ ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ ایک کرم شاہ نہیں لاکھوں کرم شاہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کتنا آپ دیکھیں نا، پھر آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی بنیاد رکھی۔ تو آج آپ دیکھو صرف بھیرا شریف ہی نہیں، میں نے پہلے بتایا پاکستان کے اندر ان گنت بھیرا شریف کی برانچیں کھل چکی ہیں، شاخیں ہیں، جہاں ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام تب جا کے ملتا ہے جب انسان دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، انسان اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنے جو میں ہے میں کو ختم کر دے، پھر جا کے یہ انسان مقام ملتا ہے انسان کو۔ اس لیے آپ کے پاس یہ وقت ہے۔ اور میں بتا رہا تھا ہمارے شیخ الحدیث استاد محترم کا واقعہ، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت آپ نے اپنے مریدوں کو اپنی جھولی میں اٹھا کر کہا تھا کہ میں آپ سے مال نہیں مانگتا، میں آپ سے جائیدادیں نہیں مانگتا، میں آپ سے جانوروں کا مطالبہ نہیں کرتا، محمد کرم شاہ آج آپ سے آپ کے بچے مانگتا ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے مانگتا ہے، آج آپ اپنا بچہ مجھے دو، محمد کرم شاہ اسے رب کا اور رب کے محبوب کا غلام بنا کر تمہیں دے گا۔ پھر محمد خان نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد، آپ کے جو چچا جان تھے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی،
وہ اپنے بھائی کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا کہ بھائی جان میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، آج میرے مرشد نے اللہ کے نبی کے دین کے لیے بچے مانگے ہیں، اگر آپ اپنا بچہ مجھے دو، میں اپنے مرشد کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو برادران اسلام اس نے اپنا بھتیجا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں پیش کیا۔ تو آج آپ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا نورانی چہرہ اور نورانی علم والا شخصیت گزارا ہے کہ آپ 1957 سے لے کر تا دم مرگ آخری وقت تک تقریباً 2019 تک آپ کا وصال ہوا ہے، 2019 تک آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں، اور آخری وقت تک آپ نے وہاں ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں دائی اجل کو لبیک کہا ہے، یعنی سال کے شروع دوران ہی آپ رب جلیل کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے جب دین کے لیے آتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام اپنے بچوں، جس کے پاس بچے نہیں ہیں نا، وہ اپنے کوئی رشتے دار کا بچہ دے دو، اگر یہ دین کا ادارہ قائم رہے گا تو آپ کی قبر منور ہوگی، کیونکہ دین جو ہوتی ہے، دین کا ادارہ ہوتا ہے نا، یہ دو، میں اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، ہاتھ جو تازی ہوتی ہے نا، دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اگر قاری صاحب یہاں بیٹھے رہے پر کہتے رہے آؤ آؤ، لیکن جب تمہارا تعاون نہیں ہوگا تو قاری صاحب کا بیٹھنا بے مقصد ہے۔ قاری صاحب کا بیٹھنا تبھی با مقصد بنے گا جب تمہارا تعاون ساتھ ہوگا۔ جیسا ہمارے بھائی فرما رہے تھے نا، صرف اخلاق کی تعاون نہیں، مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے صادر محترم شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زندہ مجدہ، اللہ تعالیٰ نے کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں دے سکتے نا، ایک نمک کا تھیلا بھی دے سکتے ہو تو وہ بھی مدرسے کے اندر پیش کر دو۔ تمہارا جو نمک کا ایک ایک دانہ مدرسے کے طلباء کے کھانے میں جائے گا، وہ تمام جو بچے کھائیں گے ان کے خون بنے گا، اس خون کا جو اس کے ساتھ وہ پڑیں گے، ان کا ایک ایک خون کا قطرہ جو ہے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کا باعث بنے گا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ دولت دو، جس کو اللہ تعالیٰ نے گندم عطا فرمائی ہے اپنے گندم دو، اگر اور نہیں کر سکتے تو جن کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو، جس کے اوپر عشر فرض ہے عشر ادا کرو، تب جا کے دین ادارے قائم رہتے ہیں۔ ان کی بقا کے لیے دونوں ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ قرآن آزاد کا، علماء کرام کا و عوام الناس کا جب تک رابطہ ہوگا تب جا کے یہ ادارے باقی رہتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلا کے عالم ہمارے ان بھائیوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، وہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر اللہ کے نبی کے غلام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو میں پڑھاؤں گا کوشش کریں سارے مل کر پڑھیں تاکہ ساروں کا شمار طلباء کے اندر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین
وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ تو آج کا ہم جو سبق شروع کر رہے ہیں وہ کریمہ سعدی ہے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بڑی خوبصورت اللہ کے معبود کی بارگاہ کے اندر یہ التجا ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کریمہ بخشائے برحالمہ، کریمہ بخشائے برحالمہ کی ہستم اسیر کمند ہوا، اے کرم فرمانے والے ہمارے حال پر بخشش فرما، کیونکہ میں نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، ندارین غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، ہم تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں رکھتے، تو ہی گناہگاروں کی خطاؤں کو بخشنے والا اور کافی ہے۔ نہگدار مارا زراہ خطا درگزار و ثواب نما، محفوظ رکھ تو ہمیں غلط راستے سے خطائیں معاف فرما اور سیدھا راستہ دکھا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے۔ اب جو انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی تعریف کی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ زباں تاب ود درد ہاں جاگیر ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پذیر۔ زبان جب تک منہ میں قائم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دل پسند رہے گی، دل پسند رہے گی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کی عرش مجیدش بود متقا، اللہ تعالیٰ کے حبیب تمام انبیاء سے زیادہ شرف والے ہیں کہ عرش اعظم ان کی تکیہ گاہ ہے۔ سوار جہاں ویر یکرام براق کے بگذشت از کسر نیلی رواق، جہاں کو فتح کرنے والے تیز رفتار براق کے ایسے سوار کہ گزر گئے آسمان کے محل سے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام کو صلاۃ و سلام